اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کلک کر لیں۔ ناظرین، بر صغیر کے مسلمانوں نے اس اصولی دو قومی نظریے کے مطابق جس پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس کے لیے جد و جہد کی۔ وقت کے مسلمان رہنماؤں نے، اس وقت کے مسلمان کارکنان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، ایک الگ ریاست کے لیے جو جد و جہد کی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جد و جہد میں، اس ریاست کے حصول کی جد و جہد میں جن رہنماؤں نے کردار ادا کیا، ان رہنماؤں کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہم تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں کے بارے میں جن رہنماؤں نے تحریک پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی، جس طرح سے جد و جہد کی، ان کی محنت اور جد و جہد سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔ آج جس رہنما کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان رہنما نے بھی تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی محنت، ان کی خدمت اور ان کی جد و جہد سے یہ تحریک پاکستان مضبوط ہوئی، اور اس تحریک پاکستان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کا وجود قائم ہوا۔ آج جن تحریک پاکستان کے رہنما کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام مولوی ابو القاسم، جنہیں ہم مولوی فضل الحق کے نام سے جانتے ہیں۔ مولوی فضل الحق 26 اکتوبر 1873 کو بنگال کے ضلع آریسال میں ایک قاضی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام حافظ عبدالحق تھا۔ ان کے والد گرامی پیشے سے وکیل تھے، اور اس وقت کے ممتاز قانون دانوں میں ان کے والد کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد نے انہیں قرآن پاک کی تعلیم، اسلامیات، عربی، فارسی کے مضامین میں خصوصی تعلیم دلوائی۔ مولوی فضل الحق کا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ سے ہی شاندار رہا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کلکتہ سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے کلکتہ پریزیڈنسی کالج سے BA کیا، اس کے بعد کلکتہ یونیورسٹی سے اپنی قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی۔ مولوی فضل الحق کا شمار غیر تقسیم شدہ بنگال اور پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے ممتاز قانون دانوں میں ہوتا تھا۔ کالج شروع کرنے کے بعد آپ صوبائی سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے۔ 1904 میں جب نواب سلیم اللہ خان نے ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا، تو اس کانفرنس کو کامیاب کرانے والے نوجوانوں میں مولوی فضل الحق پیش رہے۔ انہی کانفرنسز میں، انہی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے منصوبہ بندی بھی کی گئی، اور آل انڈیا مسلم لیگ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس 4 رکنی کمیٹی میں مولوی فضل الحق بھی شامل تھے۔ مولوی فضل الحق نے چند سال سرکاری ملازمت بھی کی، مگر اس کے بعد چند سال بعد ملازمت کو چھوڑ کر سیاست میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ اس کے بعد مولوی فضل الحق نے 1912 میں بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا۔ اس انتخاب میں مولوی فضل الحق نے اس وقت کے با اثر اور تعصب پسند ہندو کمار مندر ناتھ کو زبردست شکست دے کر کامیابی حاصل کی، اور اسی سال آپ بنگال کی مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری میں مقرر ہوئے۔ اس وقت بنگال کی مسلم لیگ کے صدر نواب سلیم اللہ خان تھے۔ 1914 میں آپ کی زیر صدارت ڈھاکہ پریزیڈنسی مسلم لیگ کا اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں انگریز حکومت کے خلاف تقسیم بنگال کی تنسیخ کے فیصلے کی مذمت کی گئی، اور مسلمانوں کو سرکاری ملازمت دینے کے لیے متناسب نمائندگی دینے کی بات کی گئی۔ مولوی فضل الحق نے 1914 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے برملا کہا کہ یہ تصور غلط ہے کہ مسلمان امور مملکت چلانے کے اہل نہیں، جبکہ مسلمان قوم ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی کرتی رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ مولوی فضل الحق 1935 سے لے کر 1937 تک ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن رہے۔ 1935 کے انڈیا ایکٹ کے مطابق 1937 کے انتخابات میں مختلف حکومتیں قائم ہونے کے بعد آپ بنگال کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے، اور اس منصب پر آپ 1942 تک بھی فائز رہے۔ اس دوران آپ نے ہر شعبے میں مسلمانوں کی پسماندگی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کا تحفظ کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ مملکت کے حصول کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ تاریخی اجلاس میں پورے بر صغیر سے لاکھوں مسلمان شریک ہوئے۔ اس اجلاس کی صدارت بابا قوم محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اس اجلاس میں قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان پیش کرنے والے مولوی فضل الحق تھے۔ مولوی فضل الحق کو یہ قرارداد پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی اکثریت والا حصہ، جس میں شمالی مشرقی بنگال اور آسام شامل ہیں، اور شمال مغربی علاقہ جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر شامل ہیں، ان سب علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مملکت قائم ہونی چاہیے۔ مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ بر صغیر کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک کیا جائے۔ پورے بر صغیر سے آئے ہوئے مسلمان علماء کرام نے، بر صغیر کے تمام سیاستدانوں نے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی۔ اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں فرمایا
کہ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس بات کا تعین ہو چکا ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری منزل ایک ہے اور ہم ایک قوم ہیں، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے ایک علیحدہ خطے کی ضرورت ہے، ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی یکجہتی اور مقصد سے سچی لگن کے باعث قرارداد پیش کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت قرارداد پیش کرنے کے صرف 7 سال بعد ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت، قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلمان رہنماؤں کی کوششوں سے، ان کی محنت سے، ان کی لگن سے، ان کی بھرپور کاوشوں سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ اس علیحدہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائم کرنے کے بعد اسے مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مولوی فضل الحق سمیت تمام رہنماؤں نے پاکستان کو مضبوط کیا۔ 27 اپریل 1962 کو مولوی فضل الحق ڈھاکہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مولوی فضل الحق کی تدفین بھی ان کے آبائی شہر ڈھاکہ میں کی گئی۔ ناظرین، مولوی ابو القاسم مولوی فضل الحق نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کے منظور کے بعد محض 7 سال تک مسلمانوں کی انتھک جدوجہد اور محنت کی وجہ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ مولوی فضل الحق نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کو مضبوط سے مضبوط ترین کیا۔ یہ وہ رہنما ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو فعال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جن دوستوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔